پچھلے جمعے میں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ 2 جملے پھر آپ کے سامنے ذکر کروں کہ آپ کے کپڑے پرانے ہو چکے تھے، پرانے۔ حضرت علی شیر خدا نیا کرتا سلا کر لائے اور سیدہ کو پیش کیا کہ پہن لو۔ ابھی وہ کرتا رکھا ہے تو باہر ایک سائلہ، ایک فقیرنی آئی، دستک دی اور کہا ہے نبی کے گھر والوں میں بڑی مسکین ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ایک جوڑا تو دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحہ نہ لگایا سوچنے میں کہ میرے سر کے تاج علی المرتضیٰ شیر خدا نیا کرتا سلا کر لائے ہیں، یا میرے شوہر ناراض ہو جائیں گے۔ دل کی نہ مالی بلکہ سنی تو رب کے قرآن کی آواز کو سنا۔ جو ان کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں فرماتی ہیں وہ جوڑا اٹھاؤ اور باہر مانگنے والی کو دے دو۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ اماں حضور یہ نئے کپڑے حضرت علی آپ کے لیے لائے ہیں، یہ آپ پہن لیجئے، اپنا جوڑا اتار کے دے دیجئے۔ اماں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رو پڑی اور یہ قرآن کریم کی آیت سنائی۔ فرماتی ہیں رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز اس کی بارگاہ میں پیش نہ کر دو۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب نے میرے لیے محبوب چیز نیا کرتا پیش کیا تو میں نیکی اسی وقت پا سکتی ہوں جب اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تقع علی کف الرحمن اولا ثم تقع فی کف الفقیر او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا یہ پہلے جو تم صدقہ کرتے ہو یہ رب کے دستے قدرت میں آتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ خیرات کرنے والوں ہمیں سوچنا ہے کہ صدقہ خیرات کیا کیا جائے۔ کتنی گھٹیا چیز ہم دیتے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، پرانے آ گئے، پھٹ گئے، مانگنے والے کو دے دو۔ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، مولانا صاحب کو دے دو۔ ہے ہمارے ہاں تو بعض ذاتوں میں یہ رواج بھی ہے، میت مر گئی اس کے سارے کپڑے لپیٹیں گے، شاپر میں ڈالے، ملا کو دے دو، اب مر گیا یہ پہنے، اس سال سوا ملے۔ اچھی بات ہے، یہ بری نہیں، لیکن اس کی زندگی میں ہی اگر دے دیے ہوتے تو پھر کیا جاتا؟ یہ مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ صدقہ مرنے کا محتاج ہے، کیونکہ مرے گا تو اس کے برتن، اس کے بستر، اس کے کپڑے تو مولویوں کو دو گے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا صدقہ رب قبول نہیں فرماتا، یہ مردود ہوتا ہے۔ مقبول کون سا ہوتا ہے؟ اپنی محبوب چیز اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ محبوب چیز نہیں کرو گے تو اس کی بارگاہ میں پھر پیش بھی نہ ہوگی۔ اب اس مثال کو سمجھیے قرآن کریم سے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا قرض دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیت کریم سنی، حضور کی بارگاہ میں آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ حقیقت میں امیروں کو فرماتا ہے کہ تم غریبوں کو صدقہ خیرات کرو، غریبوں کو دو۔ جو تم غریبوں کو صدقہ خیرات کرو گے، ان کی جھولیاں بھرو گے، ان کی مشکلات کو حل کرو گے، حقیقت میں تم دے غریبوں کو رہو گے، لیکن وہ تمہارا میرے ذمہ قرض ہو جائے گا، تمہارا میرے ذمہ قرض۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو پھر جب اللہ تعالیٰ قرض جب لٹائے گا قیامت کے دن تو کیا اتنا ہی لٹائے گا جتنا کسی نے دیا یا اس سے زیادہ؟ حضور فرماتے ہیں کہ 70 گنا واپس لٹائے گا۔ کہو نا سبحان اللہ، یا 70 سے بھی زیادہ گنا لٹائے گا۔ دنیا کے اندر آج کسی کو قرض دیا ہو اور واپسی میں اگر اس سے زیادہ لو تو یہ سود کہلاتا ہے نا؟ بغیر کسی وجہ کے جو نفع ہوتا ہے، بغیر کسی عوض کے نفع، یہ سود کہلاتا ہے۔ آپ بینک کے اندر روپے رکھواتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، ایک سیونگ اکاؤنٹ اکثر سود ہوتا ہے۔ آپ اس میں 2 لاکھ رکھوا دیے، سال کے بعد 2,20,000 ہو گئے، یہ 20,000 سود ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ اب اگر کسی کے پاس آ گیا تو کیا کرے؟ کسی بھی غریب مسلمان کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے۔ ثواب کی نیت کرے گا تب بھی گناہ گار ہوگا، اور یہ دینے سے اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کی جان چھوٹی ہے، اور پھر اسی وقت اپنا اکاؤنٹ چینج کروائے، ٹرانسفر کروا دے، کنورٹ کروا دے، منتقل کر دے۔
اس کو سیونگ کی جگہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کر دے، سب ہوتا ہے۔ سیونگ میں پیسے رکھے گا تو سود آتا رہے گا اور یہ حرام کا مرتکب ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا دنیا کا یہ اصول ہے کہ کسی کو پیسے دے کر، قرضہ لے کر اگر زیادہ واپس ہونے کو تو سود ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو قرض لے کر زیادہ دے رہا ہے یہ ایمان والوں کے لیے انعام ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ انعام ہوگا، 70 گنا بڑھا دے گا، یہ اس سے بھی زیادہ۔ آئیے ابھی اسی اپنے واقعے کی طرف میں جاتا ہوں تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز پیش کی جائے گی؟ وہی کہ جس میں نیت سچی ہو، محبوب چیز پیش کی جائے گی تو قبول ہوگا۔ اب جب قابیل کی قربانی، چونکہ اس دل نیت سچی نہیں تھی، تقوی نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، رب کی رضا نہیں تھی، تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس نے حسد میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے تھے حرم شریف میں، حج کرنے کے لیے، اور پیچھے سے بھائی نے بھائی کو مار دیا، قتل۔ اب ان کی لاش کندھے پہ اٹھا کے عرصہ دراز تک گھومتے رہے، وہ قابیل گھومتا رہا عرصہ دراز تک۔ کیوں؟ وہ دنیا میں پہلا قتل تھا، دنیا میں پہلا قتل، پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب جب مدت دراز تک پھرتا رہا تو قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے ان کو دکھائی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد اس کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پاؤں کے پنجوں سے زمین کو کریدنا شروع کیا، زمین کو کریدا، گھڑا بنایا، کوے کو پاؤں سے دھکیل کر گھڑے میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالی۔ اب قابیل کو پتہ چلا کہ حابیل کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس نے اسی طرح گڑھا کھودا اور ان کی میت کو دفنایا اور قبر نما بنا دیا، مٹی ڈال دی اس کے اوپر۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ حسد کی وجہ سے۔ بولی کیوں ہوا؟ تو پتہ چلا حسد ایسی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو قتل کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، کافر ہو گیا، وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جو کسی سے حسد کرے گا نا، جیلس ہوگا، سڑے گا، جلے گا، مرے گا، وہ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل ہی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اب میں امام صاحب ہوں آپ کا، مجھ سے کسی کو حسد ہو گیا، وہ نہیں دیکھے گا یہ حدیث بیان کرتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ ہمارا امام ہے، ہمارا کوئی مرجع آ کے دعا کرتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے، ہمارے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہے۔ ہم امام کے لیے دعا نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ ہم نہیں کرتے، امام مصلی پہ بیٹھ کے پورے علاقے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ ہے فرق دیندار ایک دوسرے بندے میں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں کرتے، شاید اللہ ماشاء اللہ کی کرتا ہو۔ امام دعائیں کرے گا، آپ بھول جاتے ہو، امام نہیں بھولتا، ہر دعا میں، ہر جمعے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے، دعائیں ہوتی کہ نہیں؟ لیکن اگر امام سے حسد ہو گیا، ہوگی غیبتیں شروع، بکتا ہے یہ، تیور ہی چینج، جملے ہی غلط، غیبتیں، چغلیاں اور گناہوں کا پہاڑ کھڑا کر دے گا وہ۔ ایسا کیوں ہوا؟ حسد۔ میاں دل کی صفائی کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کا علاج کیا ہے؟ جس کو جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کما قال علیہ السلام، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی جیسے کھاتی نا، ایسے حسد نیکیاں کھا جاتا۔ حج گیا، زکوٰۃ گئی، صدقہ خیرات تباہ و برباد، ہر چیز۔ دل میں حسد لے کے آیا اور نماز پڑھ رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو؟ تیرا تو دل یہ سڑا ہوا ہے۔ اللہ اسی دل کی نیکی قبول فرماتا ہے کہ جو بالکل پھول کی طرح کھلا ہوا ہو، جس میں نیکی کی خوشبو آ رہی ہو، اور جس میں مسلمانوں کا بغض، عناد، حسد، کینہ بھرا ہوا ہو، جو مسلمانوں کا خون چوسنے والا دل لے کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، وہ کبھی بھی نیکی کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ نیکی کی مٹھاس پانا چاہتا ہے تو دل صاف کرے، دل اپنا پاک کرے۔ تو آئیے، ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، کافر ہو گیا۔ پتہ چلا نبی سے حسد کرے گا تو ایمان سے جائے گا۔ اشارہ سمجھ گیا؟ بات نہیں کھولتا میں، نبی سے حسد کرے گا تو ایمان سے جائے گا۔ یہ حسد ہی تو ہے، یا رسول اللہ شرک ہو گیا، میلاد النبی پہ مسئلہ ہو گیا، سیلیبریٹ اپنے بچے کا کر لیتے ہیں، سرکار کے سیلیبریٹ ہم خوشی کریں، برتھ ڈے ہمارے نبی کی آئے، ہاں شرک ہو گیا۔ میں نے کہا تیرے بیٹے کے برتھ ڈے کے لیے تو کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری، ان کے لیے تو سارا قرآن اترا ہے۔
پوری حدیثیں انہی کے لیے ہیں، تو تیرے بیٹے کے لیے سیلیبریٹ جائز ہو گیا، اور جس کے لیے گندی نالی کے کیڑے تو پیدا ہوا جس کی وجہ سے ان کا سیلیبریٹ شرک ہو گیا۔ یہ کیسا مومن ہے تو، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ سڑا ہوا دل ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہچانیے کہ سڑا ہوا دل کون سا ہے؟ جو سرکار کا وفادار نہیں، خدا کی قسم وہ آپ کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ان کو پہچانی تو نبی سے حسد جو کرے گا وہ تو ایمان سے گیا ایمان سے، اور جو ولی سے کرے گا تو بچے گا وہ بھی نہیں۔ اب وہ مقابلہ کرے اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو پھر جاؤ کرو اللہ سے جنگ۔ نمرود نے بھی کہا تھا کہ میں جنگ کروں گا ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے رب کو بول فوج بھیج۔ اللہ پاک نے کیا بھیجا تھا؟ مچھر، لنگڑا مچھر اس بے ایمان کے ناک میں گھسا، دماغ میں گیا، تھا بڑا ہوشیار۔ تو اس کا جو خادم غلام تھا اسے بولتا تھا میرے سر پہ جوتے مار۔ اس کو خدا ماننے والے اس کا یہ قہر خدا بندی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اس کے سر پہ جوتے مارتا، وہ مچھر بڑا ہوشیار تھا، جب جوتے پڑتے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا، وہ ہٹتا دوبارہ، پھر وہ مارتا ڈنگ۔ وہ اپنے ہی خادم سے جوتے کھا کھا کے واصل جہنم ہو گیا۔ ایک لنگڑے مچھر کا مقابلہ نہ کر سکا نمرود، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور تو ولیوں سے دشمنی لے کے اللہ سے جنگ کرے گا؟ تو اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، تجھے استنجا کرنے کا پتہ نہیں اور تو ولیوں سے پنگے لیتا ہے۔ تو اس لیے ولی سے حسد کیا تب بھی ایمان نہ بچا سکا، نبی سے حسد کیا تب بھی ایمان نہ بچا سکا۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان آدم علیہ السلام سے۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کی وجہ سے بھائی کو مار دیا۔ حسد ایسی چیز ہے جو قتل پہ آمادہ کرتی، حسد ایسی چیز ہے شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہتا ہے، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کھلا ہوا گھر کہ جو امن کا گہوارہ ہوتا ہے وہ آگ کا انگارہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری تباہی و بربادی کا ریزن وجہ کیا؟ حسد۔ اپنے دلوں کو پاک کیجئے، دو چیزیں ہیں، رب کا ذکر کرو، رب کے محبوب کا ذکر کرو۔ جب بندہ اپنے دل کو اللہ اللہ کے حبیب کے ذکر میں لگا دے گا، اس کے پاس کہاں ٹائم ہوگا وہ لوگوں کے بارے میں سوچے، وہ برا وہ اچھا ہے۔ جو سرکار کا ذکر کرے گا اس کی نگاہ میں ہر بندہ اچھا ہوگا، وہ خود اپنے آپ کو برا سمجھے گا، اور یہی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی اچھا نہ سمجھیے۔ کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھولیے نہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسے کہو بھئی میں ایسا نہیں ہوں، اگر تو دیکھتا ہے تو میرے لیے دعا کر دے رب مجھے ایسا بنا دے۔ بھولنا نہیں، تکبر نہیں کرنا۔ آئیے اپنے واقعے کو آگے لے کے طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبول ہوئی، ایک قربانی وہ بھی تھی کہ جس کا جواب نہ عرش پر ہے اور نہ فرش پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آخر میں چند احادیث کریمہ بڑی اہم میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے جو پچھلے جمعے نہ ہو سکی، اور یہ دوبارہ پھر وہی مختصر سے الفاظ میں اس میں چینجنگ لا کے بھی پھر واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ چونکہ فرشتوں نے جب یہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بڑی دعاؤں التجاؤں کے بعد، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ خلیل تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رب کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو۔ اے اللہ وہ دیکھ اس کے دل میں تیرے علاوہ اپنے بچے کی بھی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو جواب دینا تھا، فرشتوں کو دکھانا تھا، اور پھر جب فرشتوں نے دیکھا ہائے ہائے کہ باپ 10 ذی الحجۃ الحرام کو وادی منی میں اپنے بیٹے کو، وہ بھی نبی ہے، لے کے جانے والے بھی نبی، جن کو لٹایا وہ بھی نبی، بڑھاپے میں بڑی امنگوں بڑی دعاؤں بڑی التجاؤں کے بعد ملا، جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب ان کو لٹایا اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، چھری ایک بار چلائی، 2 بار چلائی، تیسری بار چلائی، چلتی نہیں۔ ایک روایت کے مطابق گلے اور چھری کے مابین تانبے کی پلیٹ رب نے رکھوا دی تھی، وہ چھری سے لگتی تھی، گلا چلتی ہی نہیں تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق چھری ماری، چھری کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنے جلال میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا کیوں نہیں چلتی تم؟ کہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی کہ تو میری طرف سے میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کرتا؟ تو کہیں چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی کہ تو مجھے قبول نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ جب چھری کو دے مارا، چھری کے ٹکڑے ہو گئے، تو
اللہ نے چھری کوئی زبان عطا کر دے۔ وہ پوچھتی ابراہیم علیہ السلام کو آپ آگ میں گئے تھے؟ تو فرماتی گیا تھا۔ تو پھر آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو فرمایا میں نے آگ سے پوچھا کیوں نہیں جلاتی؟ تو کہا رب نے کہا ہے کہ نہ جلانا۔ کہا ابراہیم جس آگ میں تو چلا گیا وہ آگ تجھے نہ جلا سکی، رب 70 بار مجھے کہہ چکا ہے خبردار چھڑی خبردار، اگر ایک بھی بال میری اسمیل کا کاٹا خبردار۔ تو فرمایا جو رب آگ میں ڈال کر آگ کو حکم دے وہ آگ آپ پہ گلزار ہو جاتی ہے، جو 70 بار مجھے کہے میں کیسے تیرے بیٹے کا گلا کاٹ، میں کیسے تیرے بیٹے کا گلا کاٹ سکتی ہوں، جو 70 بار مجھے کہے کہ نہیں کاٹنا، آپ کہتے ہیں کاٹ، آپ کا رب فرماتا ہے نہیں کاٹ۔ اب یہ قربانی نہ فرش پہ نہ عرش پہ، کہو نا سبحان اللہ۔ مختصر کر رہا ہوں، دمبا آیا کٹا، اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، قربانی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو گئی؟ قربانی، اور کہو نا سبحان اللہ۔ قربانی ہو گئی، اور چونکہ پچھلا جمعہ میں نے اسی پہ چھوڑا تھا تو قربانی ہو گئی، تو آدم علیہ السلام سے چلی، ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو شروع کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے تا قیامت اس کو جاری رکھا۔ تو قربانی بیک وقت سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قربانی آپ نے سنی۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کیسے کی، کہو نا سبحان اللہ۔ اب اصل واقعہ تو اب میں شروع کر رہا ہوں، جو تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، احادیث کریمہ آپ سنیے۔ اور پچھلے جمعے بھی حدیث پاک بیان کی گئے، صحابہ نے عرض کی ما حاذل اضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المستدرک کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ نے اس صحیح حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، نبی پاک علیہ السلام 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک نے ان منکرین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جو منکرین حدیث ہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ قربانی 10 ذوالحجۃ الحرام میں مینا میں واجب ہے، اس کے علاوہ عید الاضحیٰ میں کوئی قربانی واجب نہیں۔ ابھی بھی فرقہ موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کرو گے نا، وہ شکلیں، وہ بھیڑیے جو ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گے آپ کے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ہی نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ میں کوئی قربانی نہیں۔ یہ خام خواہ مولویوں نے تم لوگوں کو یہ معاذ اللہ گمراہ کیا، ورگلایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ حدیث رسول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار 10 سال کہاں رہے؟ بولیے مدینہ المنورہ، کیونکہ 53 ایئرز آپ نے مکہ شریف میں گزارے، 10 سال مدینہ میں، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 63 سال۔ تو 10 سال میں ہر سال مدینہ میں حضور قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو سرکار کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں، وادی مینا میں نہیں۔ وادی مینا تو بہت دور ہے مدینہ شریف سے، تو وادی مینا میں نہیں۔ تو پتہ چلا جو وادی مینا میں جو قربانی ہوتی وہ حاجی کی ہوتی ہے، اور اپنے ملکوں اپنے شہروں میں جو ہوتی وہ عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک نے فرق بھی بیان کر دیا، اور جو حدیث کا انکار کرنے والا فرقہ ہے ان کا رد بلیغ بھی کر دیا۔ اب جو انسان صاحب نصاب ہو وہ قربانی نہ کرے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کے بڑے غضبناک الفاظ ہیں، یعنی بڑا جلال فرمایا سرکار نے۔ صاحب نصاب کون؟ عید کے جو 3 دن ہیں، 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 اور 12، یعنی عید کے 3 دن، ہفتہ، اتوار اور پیر، چونکہ ہفتے کو عید ہوگی 1 اگست کو اس سال 2020 میں۔ تو 3 دنوں میں اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا، یہ مسئلہ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے لوگوں پہ واجب ہو چکی ہوتی، کرتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی 7.5 تولہ سونا کسی عورت کے پاس ہو یا مردوں کے پاس تو سونا نہیں ہوتا، لیکن اتنی اماؤنٹ ہو، 52.5 تولہ چاندی، یہ تقریباً 60,000 کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا رقم آج کل جو چل رہا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی، یہ اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہو، اس پہ قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ یا کسی کے گھر میں حاجت اصلیہ یعنی ضرورت سے زائد سامان، مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 گھر ہیں، ایک گھر سردیوں کا رکھا ہے، ایک گرمیوں کا، ایک اضافی ہے، اس پہ واجب ہے قربانی۔ سمجھ آ رہی ہے؟
سوٹ رکھے ہوئے بہت سارے، سردیوں کے بہت، گرمیوں کے، بعض کپڑے ایسے ہی بڑے مہنگے بیش بہا قیمت کے لا کے رکھیں، ان کی قیمت دیکھیں گے کتنی ہے، قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اچھا بعضوں کے پاس تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے تھوڑا، وہ بھی دیکھیں گے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 55-60 ہزار کے آس پاس پیسے بنے، اس پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ بعض کی سیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، 1 لاکھ سیلری ہے، 70,000 سیلری ہے، اب ان 3 دنوں میں اگر اس کو پیسے مل گئے تو کیا کرے گا، وہ ہوگی نا واجب۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ان 3 دنوں میں اس نے غور کرنا ہے کہ میرے ہینڈ اوور اماؤنٹ کتنی ہے، ایزی پیسے میں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں، بینک کے اندر، یا کسی کو ادھار تو نہیں دیا ہوا۔ بعض کسی کو روپے بھی ادھار دے دیتے ہیں نا، لاکھوں روپے، اس ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی پہ قرضہ ہے، وہ ہے تو آپ کا، قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، یہ سننے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ امام حضرات علماء کے پاس آ کے پوچھیں کہ میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا میرا یہ کاروبار ہے تو میرے اوپر کیا قربانی اچھا بعضوں کی شاپ ہوتی ہے، جنرل سٹور، میڈیکل سٹور، مختلف کام کاج کی دکانیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ بھی واجب ہے۔ کیوں؟ وہ جتنا اس میں سامان ہے، اگر ان سامان کی اماؤنٹ آپ گنو گے تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی، لاکھوں روپے کا سامان رکھا ہوا ہے تو قربانی واجب ہے، لیکن نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، گھر پہ مختلف لوگوں پہ، بیوی کے پاس سونا کم ہے، 1.5 تولہ سونا نہیں ہے، چلو 1.5 تولہ 1 تولہ سونا ہے، اور 1-2 انگوٹھیاں چاندی کی ہیں، یا چاندی کی پائل ہے، چاندی کا چھلا ہے، یا کچھ بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ تھوڑی سی چاندی کو جب سونے سے ملاؤ گے 1 تولہ سونے سے تو 52.5 تولہ چاندی کی پھر بھی رقم بن جائے گی، لو بیوی پہ واجب ہو گئی۔ بیٹی کو بعض کا شادی سے پہلے جہیز کے طور پہ ماں اس کے کانٹے یا اس کی انگوٹھی وغیرہ بنا کے دے دیتی ہے کہ بیٹا یہ رکھو تیری یہ شادی پہ، بیٹی پہ بھی واجب ہو گئے۔ اگر اس چاندی، اس سونے کے علاوہ اس بیٹی کے پاس چاندی ہے، یا اس کے اپنے ہینڈ اوور ان 3 دنوں میں کچھ رقم آ گئی، جیسے بھائی باہر ہوتا ہے اور بھائی نے کچھ روپے اس کو بھیج دیے، تو وہ پیسے ملائے گی، وہ تھوڑا سونا ملائے گی، اگر 52.5 تولہ جتنا رقم بن گئی اس پہ بھی واجب ہوگی۔ تو اس لیے گھر کے افراد والوں پہ غور کرنا ہے کہ قربانی کس پہ واجب ہے، جو بالغ ہوگا اسی پہ واجب ہوگی، نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ تو صاحب نصاب جو ہو، یعنی جس پہ قربانی واجب نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، فرمایا ولم یضحی، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اس کی شرح سنو، علماء لکھتے اس کا مطلب ہے کہ اگر عید کی نماز پڑھنے ہیں اس کو نکال دو، بولو چل نکل یہاں سے۔ یہ کتنے غضبناک الفاظ ہیں، یعنی آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی ہونے دے گا، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے الفاظ فرمائے۔ شرح یہی ہے حدیث پاک کی، وہ آتا ہے عیدگاہ سے باہر نکال دو کہ چل نکل یہاں سے، تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ تیرے پر قربانی واجب ہے تو کر نہیں رہا۔ تو اس لیے اس کا خیال کرنا ہے۔ سرکار اسلام نے 100 اونٹ نہر فرمائے، کہو سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جب یہ حدیث پاک آتی ہے نا تو آنکھیں آنسوؤں کا وضو کرتی ہیں۔ چونکہ وقت میرا ہو چکا، میں 2 الفاظ میں اس کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع پہ گئے، آخری حج ہے، اسی سال میں سرکار کا وصال جاری ہوا، اور تقریباً 100 اونٹ آپ کے سامنے تھے۔ کتنے؟ فنحر 63 بدنة ثم اعطى عليا فنحر معهما باقیہ۔ حضور نے 63 اونٹوں کو نہر فرمایا، بقیہ حضرت علی شیر خدا کے لیے فرمایا کہ تم اس کو نہر کر دو۔ اب ہوا یہ تھا کہ مینا کی وادی ہے، 100 اونٹ ہیں، اور 63 اونٹ اس لیے نہر فرمائے تاکہ ہر سال 1 اونٹ ہر سال کا عوض بدلہ بن جائے، کہ گویا کہ سرکار نے ہر سال 1 اونٹ کو نہر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا قربانی کی کتنی اہمیت ہے، پتہ چلا آپ کو۔ اب 100 اونٹ ہیں، کتنے؟ 100 اونٹ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا سرکار اسلام کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ چھرا ہے، آئے ہائے رہا نہ گیا، خدا کی قسم۔ 1 اونٹ آتا ہے سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے، حضور پہلے مجھے نہر فرمائیے، تو دوسرا دھکا دیتا ہوا آتا ہے، اس کے سر پہ اپنا سر رکھ دیتا کہ پہلے مجھے نہر فرمائیے۔ ہائے ہائے، آج کہاں گیا وہ ملا، آج وہ برے عقیدے والے لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ ہائے ہائے، سیکھ ادب ان اونٹوں سے سیکھ،
سکھ عشق مصطفیٰ سے سرشار یہ اونٹ ہیں، خدا کی قسم آتے ہیں اور آ کے سرکار کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اونٹوں نے جب دیکھا ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، اونٹ جذب و مستی میں ڈوب گئے اور انہیں نہ جان جانے کا غم ہے نہ کسی چیز کا فکر ہے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں آ کر سر رکھ رہے ہیں۔ قربان جائیے، انہیں پتہ تھا کہ جس کی قربانی محبوب کے ہاتھوں سے ہوگی وہ زندہ جاوید ہو گیا، وہ مرا کہاں، وہ تو اس کو تو زندگی مل گئی۔ جو محبوب کے ہاتھوں سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا وہ مرا کہاں، وہ تو زندہ جاوید ہو گیا۔ یہ بڑی طویل تھی جو میں نے مختصر کر کے حدیث پاک آپ کو ذکر کی، یہ سرکار کی شان ہے۔ اور پھر جب حضور نے حدیث پاک اندر آتا ایک جانور کو ذبح کیا تو فرمایا اللہم ھذا عنی، یا اللہ یہ مجھ مصطفیٰ کی طرف سے ہے، اور فرمایا وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت میں جو قربانی نہ کر سکے یہ اس کی طرف سے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانا آگے رکھ کے دعائیں کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہ سرکار کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ سنی حدیث پاک آپ نے، دمبا ذبح فرمایا، گوشت آگے رکھا، ہاتھ اٹھایا، امت کے لیے سال ثواب کر دیا۔ ہم یہی تو کرتے ہیں، یہ تیجے میں، یہ سوئیں میں، یہ 40ویں میں، یہ فاتحہ میں یہی تو ہوتا ہے، کھانا آگے رکھ کے دعا کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دو دمبے، بس دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں، دو دمبے ذبح فرمائے۔ ایک یہ ذبح ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ محمد اور محمد کی آل کی طرف سے قبول فرما۔ دوسرا دمبا ذبح فرمایا اللہم ھذا عن امتی، اے اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، من شاہد لک بالتوحید ولی البلاغ، میری امت میں ان افراد کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے تیری توحید کی شہادت دی اور مجھ مصطفیٰ کی رسالت کو مانا ہے۔ اس میں امیر بھی آگے، غریب بھی آگے، ہائے ہائے، یعنی امیر نہ یہ کہے کہ غریبوں کے لیے دعا کی، بلکہ امیروں کے لیے کر دی جس نے توحید کو مانا اور مجھ مصطفیٰ کی رسالت کو مانا۔ حضور نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے پہلے ہی قربانی کر کے سارے ثواب عطا فرما دیا۔ حضرت علی شیر خدا کو سرکار نے یہ وصیت کی، علی میں جب دنیا سے میرا وصال جاری ہو جائے تو زندہ رہے، فرمایا جب تک زندہ رہنا میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو آج جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، یہ محدثین نے ان واقعات کو لکھا کہ جو لوگ سرکار کے نام پہ جانور کو قربان کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، گدوں پہ بٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھاس لے کے آتے ہیں، چارے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی اچھی خاصی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیوں؟ یہ مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے۔ یہ سچے عاشق کی علامت اور پہچان ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو پہلے درود پڑھ کے روتے ہیں، اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں۔ اب سرکار کے نام پہ، نام سے مراد حضور کے صالح صاحب کے لیے، نام تو اللہ ہی کا لیا جائے گا نا اسی وقت، نبی پاک علیہ السلام کے صالح صاحب کے لیے جب اس کو قربان کرتے ہیں، رو رو کے دعا کرتے ہیں کہ آقا اس کو قبول فرما۔ محدث نے لکھا کہ رب کعبہ کی قسم ہم نے دیکھا اکثر ایسے لوگوں کی خواب میں سرکار دو عالم تشریف بناتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے میرے نام کی قربانی کی، میں نے قبول فرما لی ہے۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔